اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صلوات سارے مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی۔ آقا نے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی اساس اور بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جس بنیاد پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد، صلوات سارے۔ اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، بلکہ آل رسول سے محبت ہر باضمیر انسان کرتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو ائمہ اہل بیت سے آل اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ممبروں سے بہت سارا ہندو شعراء کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے، سکھ شعراء نے بھی اہل بیت رسول کی مدح میں لکھا ہے، دنیا عرب کے عیسائی عرب شعراء نے بھی بہت کچھ آل رسول کی مدح میں لکھا ہے۔ لبنان کا ایک عصر حاضر کا ایک عیسائی شاعر ہے بولس سلامہ، اس کا بہت سارا کلام ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں۔ اس کے قصیدے کا مطلع ہے قد جلجل الحق فی المسیح حتی عد من فرط حبہ علویہ۔ مولا علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا کہ اب لوگ مجھے مسیحی نہیں کہتے، علی والا کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، برادران سے کبھی بات ہو تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ پتہ انہیں بھی نہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں، اس لیے کہ نہ جو اللہ نے انہیں عہدے دیے نہ وہ مانتے ہیں، نہ جو پیغمبر نے ان کے لیے فرمایا نہ وہ مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو جرأت کرے اور یہ کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں ہے۔ جو یہ جرأت کرے گا وہ در حقیقت اپنے کفر کا اعلان کرے گا۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس دعوے پر دلیل ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔
آپ میں شیعیان اہل بیت اور باقی عامت الناس بلکہ باقی مسلمان، ان میں فرق بنیادی یہی ہے کہ واحد قوم شیعہ ہے جن کے پاس محبت اور مودت اہل بیت کی دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا اور آل رسول کے غم میں غم منانا۔ آپ امتحان کر لیجئے، جو مسلمان اہل بیت رسول سے دعوی محبت کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے اور آل رسول کے غم کا دن کون سا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب کریم نے ہمارے قلوب کو نور محبت آل محمد سے منور فرمایا، اور الحمدللہ یہ قوم ہے جو آل رسول کی خوشی کے ایام کو بھی جانتی ہے اور مناتی بھی ہے، اور آل رسول کے غم کے ایام انہیں جانتی بھی ہے اور مناتی بھی ہے۔ آج امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے میں آپ تائید کریں گے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی ایک شیعہ رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ آخر ذیقعد امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، تعزیتی میسج بھیج رہے ہیں، امام کی حدیث بھیج رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس مالک کائنات کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ رب کریم نے یہ ہم پر کتنا کرم کیا۔ مومنین کرام، امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ خداوند عالم امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں بانیان مجلس کی عیسائی کو قبول فرمائے۔ دنیا میں اللہ ہمیں امام جواد علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے آقا کی ذات ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 195 ہجری میں 10 رجب المرجب امام جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 220 ہجری آخری ذیقعد امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ نام مبارک آقا کا محمد رکھا گیا، اور آقا کے جو القاب ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرتضیٰ بھی آقا کا ایک لقب ہے۔ آقا کے القاب میں 2 لقب بہت مشہور ہیں، اور یہ اتنے مشہور ہیں کہ جنہوں نے نام کی جگہ لے لی۔ ایک ہے لقب تقی اور ایک ہے لقب جواد۔ ایک تقی، ایک جواد۔ یہ جواد اور تقی گرامر کی روح سے یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ البتہ جواد اگر شد کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ مبالغہ کا بھی صیغہ ہے۔ تقی اور جواد صفت مشبہ کا اگر میں معنی کروں، ارباب دانش تشریف فرمائیں، علم علماء دوست بیٹھے ہیں، تقی صفت مشبہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحہ بھی زندگی کا تقوی سے جدا نہ ہو۔ اور جواد جود سے ہے، جود و سخا۔ جواد یعنی بہت بڑا سخی۔ یار آل محمد کا سارا گھرانہ ہی سخی گھرانہ ہے، یہ سارا گھرانہ سخی گھرانہ ہے، لیکن اس سخی گھرانے میں سے جواد کا لقب پایا تو امام رضا علیہ السلام کے اس بیٹے نے پایا۔ انشاءاللہ وہ امام جواد ہیں۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، مومنین آ رہے ہیں، امام جواد انشاءاللہ کسی کو محروم نہیں فرمائیں گے اپنی عطا سے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا ہے، بڑی ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ آقا دعا فرمائیں، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کے نام خط لکھا،
اب ذرا تصور کریں، طوس کہاں؟ مدینہ کا۔ امام نے خط لکھا کہ یہ خط لے کے جاؤ مدینہ میرے بیٹے امام جواد کے پاس، اور یہ جو تم نے خواہش کی ہے، اپنی حاجت پیش کی، جا کے میرے بیٹے کے سامنے پیش کرو۔ اس مومن نے، اس نابینا مومن نے طوس سے مدینہ کا سفر کیا، امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 5 سال یا 6 سال یا 7 سال، یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 سال کی عمر مبارک تھی امام جواد علیہ السلام کی جب امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ 3 سال امام رضا علیہ السلام زندہ رہے، تو اس میں آقا کی شہادت ہوئی، تو اسی عرصے میں گیا نا بندہ، تو 4-5 سال کی عمر مبارک گئے۔ وہ بندہ امام رضا علیہ السلام کا خط لے کے گیا امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام جواد علیہ السلام نے بابا کی تحریر کو بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، بابا کی تحریر کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مومن میرے قریب آ۔ امام نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں میں پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ او میرے بھائیوں، اگر یعقوب علیہ السلام کا، توجہ چاہتا ہوں، اگر یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جائیں، یوسف کے کرتے سے شفا مل سکتی ہے، تو امام جواد کے دست مبارک سے کسی کو شفا کی۔ اب سوال یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے کیوں بھیجا؟ امام یہ کام نہیں کر سکتے؟ امام رضا علیہ السلام وہ بھی تو کر سکتے تھے، امام رؤوف تھے۔ صرف امام رضا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں یہ بات تاریخ کا حصہ بن جائے گی، اور یہ بات پھر قیامت تک مومنین تک پہنچتی رہے گی۔ یعنی امام رضا علیہ السلام یہ چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، اپنے بعد والی حجت کا تعارف بھی کروانا چاہتے تھے، بعد والے امام کا تعارف بھی کروانا چاہتے تھے، اور بتانا چاہتے تھے میرے بعد باب الحوائج کون ہے۔ میرے بعد امام کون ہے؟ اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اپنی مشکلات کے لیے وسیلہ پکڑا جائے، امام جواد کو واسطہ بنایا جائے۔ اور مومنین، ہمارے تمام ائمہ میں سے امام جواد علیہ السلام سب سے کم سنی کے عالم میں منصب امامت پر فائز ہوئے، سب سے کم سنی، اور سب سے تھوڑی زندگی بھی امام جواد علیہ السلام نے پائی، صرف 25 سال، کل عمر مبارک 25 سال۔ 25 سال کے اس دور میں 18 سال امام کا دور امامت ہے، 7 سال کی عمر مبارک تھی جب امام علیہ السلام مسند امامت پر فائز ہوئے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مومنین کرام، ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے مشکلات رہی، اور سب ائمہ کے لیے مختلف نوعیت کی مشکلات رہی۔ سب سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مولا امیر المومنین کے سرکار کی آنکھیں بند ہوئیں، رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، رسول کی آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ امت نے اہل بیت سے آنکھیں پھیر لی۔ 25 سال مسلسل امیر المومنین جیسی ہستی خانہ نشینی پہ مجبور ہو، اور ان 25 سالوں میں کسی نے اہل بیت رسول کی طرف رخ نہیں کیا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مظلومیت ہے مولا امیر المومنین کی، کہ مولا امیر المومنین عالم و امتی
کوئی ایک انسانی کمال و جمال و جمال جلال کی کوئی ایک ایسی صفت بتا دیں جس میں مولا علی معراج پر نظر نہ آئے۔ کوئی علم میں بڑھ کے تھا، کوئی سخاوت میں بڑھ کے تھا، کوئی شجاعت میں بڑھ کے تھا، کوئی علم میں بڑھ کے تھا، عبادت میں کوئی بڑھ کے تھا، پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین کیوں خانہ نشینی پہ مجبور ہو؟ سب سے بڑا جو مشکل مرحلہ ہوا مولا امیر المومنین کو، جو مشکل پیش آئی، وہ کیا ہوا؟ ایک طرف غدیر اور ایک طرف سقیفہ۔ توجہ چاہو مگر میں آپ نہیں سمجھیں گے باتیں کون سمجھے گا؟ امیر المومنین کی مشکل تھی۔ امامت کے بارے میں آیت اللہ محسن کراچی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں جی امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ انہوں نے فرمایا امامت فروع دین کی بھی اصل ہے اور اصول دین کی بھی اصل ہے۔ توجہ، امامت اصول دین کی بھی اصل ہے اور فروع دین کی بھی۔ بتائیے، توحید، عقیدہ توحید اصول دین میں پہلی اصل یہی نہیں؟ بولو۔ امام رضا علیہ السلام کی 23 ذکات آقا کی شہادت گزری ابھی، یعنی آج 29، کتنے دن ہو گئے جی 23 تک؟ 7 دن، 6 دن پہلے امام رضا علیہ السلام کی شہادت گزری ہے، اور آج آقا امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے نیشا پور میں جب 24,000 افراد نے، محدثین تھے، علماء تھے، فضلاء تھے، امام رضا علیہ السلام سے جب یہ خواہش کی تھی، فرزند رسول ہم آپ کی زبان مبارک سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی، وہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے شہرت رکھتی۔ امام نے پہلے حدیث کی سند کو بیان کیا، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، نام لیتے چلے گئے، سلسلہ رسول اللہ تک پہنچا۔ رسول اللہ نے وہ حدیث جبرائیل سے لی، جبرائیل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے اللہ سے۔ امام رضا علیہ السلام نے در حقیقت حدیث قدسی تھی جو بیان فرمائی، قال اللہ عز و جل، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل حسنی، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن داخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں آ جاتا ہے وہ پھر عذاب سے بچ جاتا ہے۔ توجہ، میں بڑی ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے لی، جبرائیل نے لوح سے کہا، یہ حدیث قدسی۔ اسی کے مقابلے میں، اسی کے ساتھ ایک حدیث قدسی ہے، وہ بھی اسی سلسلہ سند کے ساتھ ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسن، امیر المومنین کی ولایت بھی میرا قلعہ ہے۔ من داخلہ حسنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ جب یہاں تک امام رضا علیہ السلام نے حدیث پڑھی کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا، 2 قدم سواری نے اٹھائے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس بشرطھا و شروطھا وانا من شروطھا، اس کلمہ توحید کی کچھ شرائط ہیں، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار کرنا۔ تو میں نے ثابت کر دیا نا کہ امامت جو ہے، امامت یہ تو اصول دین کی بھی اصل ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا محبوب اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت پہنچائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ امامت کی تو یہ اہمیت تھی۔
اور اگلی بات بھی سنو، عقیدہ امامت کتنا اہم ہے، اور یہ ہماری پہچان ہے عقیدہ امامت۔ آیت اللہ محسن کراتی بڑی ایک خوبصورت اس کی نا مثال دیتے ہیں تاکہ بچے بھی سمجھیں عقیدہ امامت۔ نقش امامت اتنا اہم ہے، اچھا ان کی مثال میں بعد میں دیتا ہوں، کافی شریف اٹھا لیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، امام کی حدیث ہے، بڑی معتبر ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد اسلام 5 چیزیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت۔ سائل نے پوچھا فرزند رسول ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہم چیز کون سی؟ توجہ ہے نا سارے حوالے؟ فرمایا وہ ولایت۔ دلیل فرمایا ما نودی بشین کما نودی بالولایہ۔ آقا نے فرمایا کہ کسی حکم خدا بندی کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ یہ ایک ولایت امیر المومنین اور واحد ولایت امیر المومنین وہ شے ہے کہ جس کے لیے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا رسول کے سامنے، ورنہ سارا دین پیغمبر نے پہنچایا، تمام شریعت پہنچائی، کسی ایک حکم شریعت کے لیے بھی اتنے مجمع کا اہتمام نہیں کیا۔ اور جب امام نے اگلی بات بڑی خوبصورت کی، فرمایا باقی جو 4 چیزیں ہیں نا ان میں رخصت ہے، ان کا استثناء ہے۔ نماز واجب ہے مکلف پر، بالغ پر، اور مکلف کب ہوتا ہے؟ آپ کے لوگ بالغ ہو، مکلف کہلاتا ہے۔ لڑکا قمری 15 سال کا ہو جائے اس پہ نماز واجب ہے، لڑکی 9 قمری سال کی ہو جائے نماز اس پہ واجب ہے۔ اب نماز واجب ہو گئی، حضر میں ہے، گھر میں ہے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت پڑھے گا، اور اگر سفر میں ہے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 2 ہو جائیں گی، قصر ہو جائے گا۔ روزہ اسی طرح، حضر میں ہے تو واجب ہے، سفر میں ہے تو قصر ہے۔ روزہ اسی طرح واجب ہے، روزہ بھی مکلف پہ واجب ہے، بیمار اس پہ روزہ واجب ہے۔ نماز بیمار ہو، حکم ہے کھڑا ہو کے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ بھی نہیں سکتا اشارے سے پڑھ لے، اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں تو دل میں گزار لے۔ آ رہی ہے نا کنسیشن، رعایت، یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ کر سکتے۔ حج کس پہ واجب ہے؟ مستطیع پہ واجب، مکہ آنے جانے کا جو خرچ رکھتا ہے۔ آج کل حجی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، ایام حج قریب آ گئے، شاید 1 ہفتے کے بعد آخری فلائٹ ہوگی، پھر وہاں سے واپسی کا عمل شروع ہو جائے۔ حج مستطیع پر واجب، مکہ آنے جانے کا جو خرچ رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے جس پر حج واجب تھا اور حج نہیں کیا، اگر موت آ گئی ماتا یہودین و نصرانیہ، وہ کافر مر جائے گا، یہودی یا عیسائی مرے گا، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ جو غریب اس پر حج واجب ہے۔ ایک بندہ ہے نبی پاک کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے حج کروں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، پونجی نہیں، تو سرکار نے فرمایا تو نماز جمعہ پڑھی کر، نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے۔ ادھر دل نہیں کرتا ہمارا۔ مستطیع پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ صاحب نصاب پہ واجب، اس کے پاس نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ بھی۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت امیر المومنین اور ولایت آل محمد ایک ایسی شے ہے، نہ صحت مند سے ساکت ہے، نہ بیمار سے ساکت ہے،
نہ اس سے ساکت ہے جو سفر میں ہے، نہ اس سے ساکت ہے جو حضر میں ہے، ہاں؟ نہ اس سے ساکت ہے جو غریب ہے، نہ اس سے ساکت ہے جو امیر ہے۔ تو یہ ولایت اصول دین کی بھی اصل اور اساس ہے، فروع دین کی بھی اصل اور اساس ہے۔ توحید نہیں اگر عقیدہ ولایت ساتھ نہیں۔ طلب امام علیہ السلام کی حدیث ہے، پتہ نہیں کس نے لوگ اس کی قدر کر، طلب المعارف من غیر طریقنا فہو مسابق لانکارنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمام معرفت توحید، معرفت رسالت، جتنے بھی معارف اسلام ہیں، تمام معارف اگر ہمارے ذریعے سے حاصل نہیں کیے جائیں گے تو وہ پھر معارف گویا انکار کر رہے ہو، اقرار نہیں کر رہے۔ حتیٰ عقیدہ توحید اگر اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کے لوگے تو تم توحید کے منکر ہو، قائل نہیں ہو۔ رسالت کا عقیدہ اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کے لوگے تو تم رسالت کے منکر ہو، قائل نہیں ہو۔ مولا امیر المومنین کے لیے اب دیکھیے کتنی مشکل ہوگی۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے فرمایا من کنت مولا فاز علیہ۔ اور مشکلات یہ پیش کیوں آئیں سب ائمہ کے زمانے میں، ذرا سن لیجئے۔ عوام الناس تو عوام الناس ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ العوام کالانعام، عوام انعام کی طرح، چوپایوں کی طرح ہوتی۔ چوپائے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑ بکری گائے کی جو رسی پکڑ لے اسی کے پیچھے چلے گی، یہی ہے نا۔ عوام تو چوپاؤں کی طرح، جو انہیں ہنکائے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ لیکن اصل کردار ہوتا ہے خواص کا۔ خواص جب اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر حتی آل رسول کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اور ائمہ علیہ السلام کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئیں اس کی وجہ خواص کی خاموشی ہے۔ امیر المومنین آپ دیکھ لیں کہ سقیفہ، ایک طرف سقیفہ ایک طرف غدیر۔ الحمدللہ ہم غدیری ہیں، سقیفائی نہیں۔ صلوات پڑھ دو بلند آواز سے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا اعلان غدیر کے ساتھ؟ وہ کیا جملہ ہے، کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایماں ایک اعلان غدیر۔ ایک ابو طالب کا ایمان، اور وہ جو بنیاد رکھی گئی اللہ جانتا ہے قیامت تک، شاید امام زمانہ کے ظہور تک تو اسی طرح چلے گا سلسلہ۔ غدیر کے مقابلے میں سقیفہ ڈٹا ہوا، اور رحلت پیغمبر کے فوراً بعد ہو گیا۔ فضائل امیر المومنین کے، مناقب امیر المومنین کی، کتاب امیر المومنین کی، اور رسول نے فرما بھی دیا کہ حق ولایت و حکومت مولا علی کا ہے، لیکن چھین لیا گیا۔ اور جو کچھ خواص ڈٹے رہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ پہ کیا سلوک ہوا۔ حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیوں ہونا پڑا؟ ہمارے یاسر کی وہ ٹانگیں ایسے کھول کے جو ایک ظالم نے جو لات ماری اور فتح کی مرض میں مبتلا ہو گئے حضرت ہمارے یاسر ساری زندگی۔ جرم کیا تھا ہمارے یاسر کا؟ انہوں نے ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کیا، حکمرانوں کا ساتھ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کیوں توڑ دی گئی تھی؟ آپ دیکھیں حالات یہ ہو گئے کہ جنگ جمل کے موقع پر ایک طرف مولا علی کا لشکر، ایک طرف اصحاب جمل، وہ درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا، فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ادھر رسول کا حرم ہے، رسول کی پھوپھی کا بیٹا ہے، صفیہ پھوپھی تھی رسول کی، زبیر بیٹا تھا، پھوپھی کا بیٹا ہے، ادھر طلحہ و زبیر جیسے اصحاب ہیں، اور ادھر دیکھتا ہے تو امیر المومنین جو نفس رسول ہے، جو رسول کا بھائی ہے، جس کے لیے پیغمبر نے اس قدر پریشان ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کہتے ہیں کدھر جاؤں؟ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا میں تیری پریشانی جانتا ہوں، اس طرح تو کبھی بھی حق اور باطل کو نہیں پہچان پائے گا۔
افراد کے ذریعے سے حق باطل نہیں جاننا اور پہچانا جاتا، پہلے حق پہچان لو پھر حق والے خود بخود پہچان لو۔ اعرف الحق تعرف اہلا، پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق خود بخود پہچانے جائیں۔ اس جنگ جمل کے موقع وہ حسن بصری کو جانتے ہیں، نام سنا ہوا، ایک طبقہ تو بہت ان کے ساتھ ارادت و عقیدت رکھتا ہے، تابعی تھا، وسوسہ کی بیماری کا شکار تھا، وہم کی بیماری نہیں ہوتی، پانی بڑا ضائع کرتا تھا وضو کرنے میں، اللہ اس وسوسہ کی بیماری سے بچائے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، 2 گھنٹے نہاتے رہتے ہیں، ان کا غسل ہی نہیں ہوتا، 10 بندے نہا کے چلے جائیں ان کا وضو ہی نہیں ہو رہا، کہ پانی بہا رہا تھا، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا حسن بصری یہ رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے وضو کا جو تو کر رہا ہے، اتنا پانی بہا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا علی جتنا مسلمانوں کا آپ نے خون بہایا ہے اتنا تو میں نے پانی نہیں بہایا۔ مولا امیر نے فرمایا اگر تجھے مسلمانوں کا واقعاً اتنا احساس تھا کہ ان کا خون بہہ رہا ہے تو پھر تو آتا مدد کرتا ان کی، جمل میں آتا ان کی مدد کرتا۔ کہتا ہے نہیں میں کہتا ہے یا علی میں غسل شہادت کر کے گھر سے کفن پہن کے آیا میدان جمل میں، مجھے غیب سے آواز آئی حسن بصری لوٹ آؤ، یہاں کا قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے۔ کہتا ہے یہ آواز سن کے میں واپس آ، کہتا ہے دوسرے دن پھر میں وہی غسل شہادت کر کے کفن پہن کے آیا، دوسرے دن پھر مجھے وہی آواز آئی حسن بصری لوٹ آؤ، ادھر کا قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا حسن بصری جانتے ہو وہ کس کی آواز تھی؟ کہتے یا علی مجھے یہ تو پتہ نہیں، فرمایا تیرے بھائی ابلیس کی آواز تھی۔ تیرے بھائی، اور فرمایا کہ تیرے بھائی نے تجھے کہا ٹھیک ہے جدھر تو جانا چاہ رہا تھا نا ادھر کا قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امت اسلامیہ مسائل میں گھر گئی۔ اچھا میں ایک اور بات، ملل و نحل شہرستانی کی ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے ملل و نحل، انہوں نے جتنے بھی بعد از پیغمبر اکرم جتنے بھی مذہب، عقیدے، فرقے، نظریات مسلمانوں میں پیدا ہوئے انہوں نے ان سب کا تذکرہ کیا۔ شہرستانی نے ایک بات لکھی، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جتنی بھی قتل و غارت ہوئی، جتنا بھی قتل و کشتار ہوا، سب سے زیادہ قتل و غارت اسی مسئلہ ولایت و امامت پر ہوئی ہے۔ کسی اور فقہی مسئلے پر یا کسی اور اسلام اور دین کے معاملے پر اتنے مسلمان قتل نہیں ہوئے، اتنے مسلمان نہیں مارے گئے جتنے مسلمان اس عقیدہ ولایت و امامت پر مارے گئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ ایک شیعہ امیر المومنین کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ عقیدہ امامت و ولایت رکھتا ہے۔ تو مسئلہ امامت بڑا اہم تھا، لیکن مولا امیر کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی، اور 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد جب آئے تو وہ حضرت کا جملہ معروف ہے، آپ نے سنا، فرمایا الان رجع الحق الی اہلہ، آج حقدار تک حق پہنچا ہے۔ اچھا پھر جب مولا امیر کی خلافت آ گئی تو جبل اس کے بعد ہوئی ہے، صفین اس کے بعد ہوئی ہے، اب مولا علی سے لڑنے والے نے مولا علی کی خلافت کو تسلیم کیا، مولا امیر المومنین سے جنگ کرنے والوں نے مولا علی کی امامت اور خلافت اور ولایت کو قبول کیا نہیں کیا۔ یہ اصحاب جمل ناقصین کہلاتے ہیں، سب سے پہلے بیعت کرنے والے بھی، سب سے پہلے توڑنے والے بھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، حاکم شام اور امام حسن، اور پھر وہاں کیا ہوا؟ پھر وہی خواص کی بے حسی،
حیران ہو جاؤ گے، میں اب اپنے موضوع اس میں دور ہی نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس کا بھائی عبید اللہ ابن عباس معاویہ کے ساتھ مل گئے۔ بنی ہاشم کے گھرانے کا بہت معتبر چہرہ ہے، بہت معتبر نام ہے عبید اللہ ابن عباس۔ امام حسن کے لشکر کے سردار بک گئے، امام حسن علیہ السلام کو مجبور ہونا پڑا سلوک کرنے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں جس بیٹے کی فضیلت کو، عظمت کو بیان فرمایا تھا، جوانان جنت کا سردار کہا تھا، جس امام حسین کو سینے پہ بٹھاتے تھے، شانوں پہ سوار کرتے تھے، نماز کی حالت میں پشت پر سوار ہوتے تھے، مسلمانوں نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا۔ واقعہ کربلا کے وقت وہ اصحاب زندہ بھی تھے، اس وقت تک کچھ اصحاب، صرف 50 سال گزرا، پھر وہی کوفہ جس میں مولا علی کی حکومت رہی، جہاں شاہی رہی، جہاں خلافت کا دور گزارا مولا علی نے، رسول اللہ کی رحلت کے 50 سال بعد اسی کوفہ میں نوکے نیزہ پہ امام حسین کا سر پھرایا گیا۔ اسی کوفہ میں نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے پھرایا گیا۔ خواص کی خاموشی، حق کو یا پہچاننا نہیں، پہچاننا تو خاموش ہو گئے۔ میرا کیا تعلق اس واقعے سے؟ یہی ہوتا ہے جب خواص اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے تو پھر سر نوکے نیزہ پہ سوار کر دیا جاتا۔ پھر مولا علی جیسی ہستی 25 سال خانہ نشینی پہ مجبور ہو جاتی۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام کے بعد خواص میں فرقہ پیدا ہو گیا تو امام محمد باقر کی امامت کا قائل ہی نہیں ہوا۔ امام محمد باقر کو امام نہیں مانا، زید بن علی کو امام مانا، یہ جو زیدیہ فرقہ ہے۔ کیا لوگوں نے رسول اللہ کی زبان سے 12 اماموں کے نام، 12 اماموں کی کنیت، 12 اماموں کے القاب نہیں سنے تھے؟ کیا وہ تواتر کے ساتھ وہ احادیث موجود نہیں ہیں جس میں نبی کریم نے قیامت تک آنے والے صاحبان امر کا نام بنام تعارف کروایا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آ گیا، امام جعفر صادق کے بعد بھی یہی مشکلات پیدا ہو گئی۔ ایک طبقہ اسماعیل کی امامت کا قائل ہو گیا، حالانکہ اسماعیل تو امام صادق کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، اسماعیلی بن گئے۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی ولایت اور امامت کو تسلیم ہی نہیں کی۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد پھر مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا اور وہ واقفیہ کہلائے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ امام بس 7 امام ہیں، صرف 7ویں امام پہ آ کے رک گیا عقیدہ امامت ان کا، واقفیہ کہلائے۔ یعنی ہر امام کے ساتھ کچھ اس طرح کی مشکلات پیش آتی رہیں، حتیٰ حد ہو گئی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک امام رضا ہیں، خود امام موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا ہے جس نے امام رضا کی امامت کو تسلیم نہیں کی۔ اور پھر جب امام جواد علیہ السلام کی امامت کا دور آیا تو یہاں پہ ایک نئی مشکل پیش آئی، یعنی امام رضا علیہ السلام تک جتنے ائمہ کو امامت ملی وہ سب کو جوانی میں اور جوانی کے بعد امامت ملی، لیکن امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام یہ پہلے ائمہ میں امام تھے کہ جنہیں 7 سال کی عمر مبارک میں منصب امامت کو سنبھالنا پڑا۔ اب خواص میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ 7 سال کا امام ہو سکتا ہے، کیا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے؟ ایک طبقے نے امام کی امامت میں شک کیا کہ بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، میں نے عرض کیا امام رضا علیہ السلام کی خبر شہادت مدینہ میں پہنچی، وہاں مدینہ میں لوگ امام رضا علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے
اور عزاداری ہو رہی تھی، امام کے غم میں آنسو بہائے جا رہے تھے۔ ایک امام کا صحابی ہے، وہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ شہادت، گریہ، افسوس، تعزیت اپنے مقام پر، لیکن پہلے امام کا تو تعین کیا جائے کہ امام کون ہو۔ اس وقت وہ جو خواص میں سے بعض جنہوں نے واقعاً اپنا حق ادا کیا وہ اٹھے، وہ شک کر رہے تھے امام جواد ایک بچہ کیسے امام ہوگا، ایک ہی بیٹا، امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد ہے صرف، اور امام رضا علیہ السلام کی 47 سال عمر ہو چکی تھی، 47 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اور جب امامت کو عہدہ پہنچا، اپنوں میں اختلاف ہو گیا، وہ امام رضا علیہ السلام کو اور امام جواد علیہ السلام کے قریب نے گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہم تک تواتر تک پہنچ چکی ہیں، امام رضا علیہ السلام کو ان کا بیٹا یہ امام ہے، بچہ کیسے امام ہوگا؟ اس وقت انہوں نے پھر قرآن سے استدلال کیا۔ یہ جو الہی عہدے ہوتے ہیں، یہ جو الہی منصب ہوتے ہیں، نبوت ہے، امامت ہے، رسالت ہے، اس میں سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن میں، اس سے استدلال کیا، انی عبد اللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، یہ کب فرما رہے تھے؟ جب گہوارے میں تھے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب یہودی کہتے تھے کہ بچہ گہوارے میں ہم کیسے کلام کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کے بچے نے گہوارے میں کلام کی تھی کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فرمایا اگر 3 دن کا بچہ گہوارے میں وارث کتاب اور حامل نبوت ہو سکتا ہے تو 7 سال کا بچہ حامل امامت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور نبی کریم تو یہ فرما کے گیا الامام اماما ولو کان صبیا، امام ہوتا ہے چاہے یہ خلافت و ولایت و امامت کے لیے سن و سال، وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ صاحب کی بیعت ہوگی خلیفہ بن گیا، باپ کو لکھا میں خلیفہ بن گیا ہوں، کہا کس بنیاد پہ؟ میں بڑا تھا، اس کا میں تو تیرا باپ تو اس سے بھی بڑا، صلوات تو پڑھ دو سارے، پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے حضرت یحییٰ علیہ السلام وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکمت عطا کر، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت مل گئی۔ تو سامعین گرامی، جو الہی منصب ہوتے ہیں ان میں سن و سال کو الامام و امام ولو کان، اصل میں ساری مشکل پیدا کیوں؟ مشکل پیدا اس لیے ہوئی کہ دنیا نے یہ سمجھا، کیونکہ دنیا نے جو امام مانے بنائے، جی انہوں نے دنیا میں کسی سے علم لیا ہے، وہ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے، ورنہ ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے کہ امام دنیا میں آ کے کسی سے نہیں سیکھتا، امام کا علم لدنی ہوتا ہے، اللہ امام کو علم دے کے کائنات میں بھیجتا ہے، علم امام کا اتصال علم خدا سے ہوتا ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں مختصر سی زندگی تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ 3 دن تک امام جواد علیہ السلام کے ساتھ ایک مناظرہ چلتا رہا، 3 دن تک، اور ان 3 دنوں میں بڑے بڑے اس زمانے کے قاضی اور فقہا اور محدثین امام سے مسائل پوچھے، 30,000 مشکل ترین مسائل امام سے دریافت کیے گئے، اور ہر امام ہر سوال کا جواب دیتے چلے۔ 30,000 مسائل تسلسل کے ساتھ 3 دن میں، وہ علمی نشست چلی بچپنے میں۔ تو جو ہو رہی حضرات، اور آپ جانتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون ملعون چاہتا تھا کہ اپنے جرائم پہ پردہ ڈالے،
چونکہ عباسیوں میں بھی مخالفت شروع ہو گئی تھی اور علویوں میں بھی مخالفت شروع ہو گئی جب فرزند رسول کو اس نے قتل کروا دی۔ اب پھر دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ پھر امام جواد علیہ السلام کو مامون نے اپنی دوسری بیٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ اس پہ پھر سیخ پا ہوئے عباسی کہ پہلے بھی تم نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دی، دامادی کا شرف بخشا، اور اب پھر امام جواد علیہ السلام کو تم اپنا داماد بنا رہے، اور بچہ ہے ابھی تو اس کے پڑھنے کا زمانہ ہے۔ مامون کہتا ہے جیسے تم بچہ سمجھ رہے ہو، عالم آل محمد کا بیٹا ہے، یہ عالم گھرانے کا فرد ہے۔ تو مامون نے پھر ایک مناظرہ رکھا، بغداد کا وہ جو قاضی تھا سب سے بڑا، یحییٰ ابن اقسم، سب سے بڑا قاضی، اس کے ساتھ امام کو اب آپ اندازہ کریں، ایک طرف قاضی القضات بیٹھا ہو، اس زمانے کا چیف جسٹس، اور مقابلے میں ایک 7-8 سال کا بچہ۔ سلسلہ سوال شروع کیا جائے تو یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا کہ بیٹا میں سوال، امام نے فرمایا پوچھو۔ کہتے بیٹا یہ بتائیے کہ ایک بندے نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا پہلے تو یہ بات سن لیں کہ حج کے مسائل یہ بڑے مشکل مسائل ہیں، اور یقین کر لیجئے کہ یہ پریکٹیکلی مطلب ایک عمل ہے، پڑھنے سے سمجھ نہیں آتے، جب انسان حج کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے۔ ورنہ میں نے اپنے کئی سفر حج میں بعض نجفی علماء کو جو 20 سال سے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی میں نے عمرے باطل کرتے دیکھا ہے، کیونکہ جو پہلی بار جاتا ہے یہ پریکٹیکلی چیز ہے، تجربے کی چیز ہے۔ یا یہ ابن اقسم نے پہلا سوال ہی بچے سے یہ کر دیا کہ ایک ایسے معاملے کے بارے پوچھا جائے جہاں بچے عموماً جاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھو۔ اور پھر حج کے مسائل میں یہ جو کفارات ہیں، یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے یہ فقہ کا۔ ایک حاجی نے، ایک محرم نے احرام کی حالت میں شکار کیا، اس کا کفارہ کیا؟ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ تجھے تو سوال کرنا ہی نہیں آیا، یہ جو تو نے سوال کیا تیرا سوال ہی ناقص ہے، اس سوال کی 22 شکیں بنتی ہیں، اب تجھے کس شک کا جواب؟ تیرا تو سوال ہی مکمل ہے، تجھے تو سوال کرنا ہی نہیں آیا۔ ایک محرم نے شکار کیا، سوال یہ ہے کہ جس حاجی نے احرام پہنا ہوا شکار کیا، وہ شکار حل میں کیا یا حرم میں کیا؟ شکار کرنے والا مرد ہے یا عورت؟ بالغ ہے یا نابالغ؟ اس نے شکار کیا دن کو کیا یا رات کو کیا؟ وہ آزاد ہے یا غلام؟ چرند کا شکار ہے یا پرند کا؟ چرند کا ہے تو چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے؟ پھر یہ بتا بھول کے کیا یا عمدن کیا؟ پھر بتا پہلی بار کیا یا اصرار کر رہا ہے؟ کوئی سوال کرنا نہیں آیا۔ مامون جب دیکھ لیا نا، رسوا ہو گیا وہ، اور عباسیوں کے سامنے امام علیہ السلام نے اس کی حقیقت کھول کے رکھ دی۔ مامون نے عرض کی فرزند رسول آپ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اور ان تمام شکوں کا جواب آپ بتائیں۔ امام علیہ السلام نے وہ تفصیل سے جواب دیا۔ اب وہ 12 شکوں کا جواب نہ مجھے یاد ہیں سارے، نہ سارے پڑھنے سے آپ کو یاد رہیں گے، تو آپ یہ ساری پڑھنی چاہتے ہیں تو پھر وہ امام جواد علیہ السلام کی سیرت پر جو کتابیں ہیں ان کی طرف آپ رجوع فرمائیں۔ اب مامون نے کہا کہ فرزند رسول اب آپ یحییٰ سے کوئی سوال کرو، جسے سوال کرنا نہیں ہے وہ جواب خاک دے گا۔ صلوات تو پڑھ دو محمد، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ بتا کہ ایک عورت دن طلوع ہوا،
ایک مرد کے لیے اس عورت کی طرف دیکھنا حرام تھا. دن کچھ بلند ہوا پھر اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا. نماز ظہر کا وقت ہوا پھر وہ حرام ہو گئی. عصر کا وقت ہوا عورت پھر حلال ہو گئی. مغرب کا وقت ہوا پھر حرام ہو گئی. عشاء کا وقت ہوا پھر حلال ہو گئی. صبح کا وقت پھر حرام ہو گئی. وہ قرآن کہتا ہے نا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا استدلال ہے نا توحید پر. تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا, ایک سزائے موت کو کہتے کو آزاد کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر مبہوت ہو گئے, اب کیا کرے؟ اس سوال سے یحییٰ ابن اقسم مبہوت ہو گیا کہ کیا جواب دے. فرزند رسول میرے علم میں نہیں ہے اس کا جواب کہ وہ کیسی عورت ہے کہ دن میں 4 مرتبہ مرد پر حلال ہوئی 4 مرتبہ حرام ہوئی. آپ ہی بتائیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کسی کی کنیز تھی, صبح کے وقت اس کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا. چاشت کے وقت اس نے وہ کنیز خرید لی, اس پہ حلال ہو. زور کے وقت اس نے آزاد کر دیا, پھر اس کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا. عصر کے وقت نکاح کر لیا, پھر حلال ہو. مغرب کے وقت اس نے زہار کیا. زہار جانتے ہو؟ بیوی سے کہنا کہ تیری پشت میری ماں کی طرح ہے, تو میری ماں جیسی ہے. زہار کیا, حرام ہو گئی. عشاء کے وقت کفارہ زہار دے دیا, حلال ہو گئی. صبح کے وقت طلاق دے دی, رجی, حرام ہو گئی. رجوع کر لیا, حلال ہو گئی. صلوات پر محمد معدن علم و حکمت پیغمبر اور اہل پیغمبر کا گھرانہ ہے. بچپن کے عالم میں منصب امامت کو سنبھالا ہے. اور مومنین کرام, پھر امام نے سرسے میں شاگرد بھی پیدا کیے. سخی امام تھے, جواد جس کا لقب تھا. دامن وقت میں گنجائش نہیں, 1 گھنٹہ کے قریب ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے. سب سے کم سنی میں یہ امام شہید کیے گئے. 7 سال امام رضا علیہ السلام کے دور امامت میں زندہ رہے. ائمہ اہل بیت میں سے 4 سال صرف امام جواد علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے. صرف 4 سال. یعنی 4 سال کی عمر مبارک میں امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے آئے تھے. 3 سال پھر امام خراسان میں رہے, پھر شہادت ہو گئی. اب اللہ ہر بے اولاد مومن کا اولاد عطا کرے. انہیں بیٹیاں دیں اللہ, انہیں امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں بیٹے بھی دے. آپ جانتے ہیں 47 سال تک کسی بندے کی اولاد نہ ہو, اور 47 سال کے بعد صرف ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا. اب وہ باپ کتنی محبت کرتا ہوگا اپنے بیٹے. یعنی 47 سال انتظار کیا. 47-40 کے بعد تو دنیا کہتی ہے بڑھاپے کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. 47 سال کے بعد ایک بیٹا دیا. صرف اس بیٹے کو باپ کی شفقت صرف 4 سال تک حاصل رہی. 4 سال کے بعد امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. یہ عمر ہوتی ہے جب ماں باپ بچوں کو کہانیاں سناتے. ایک دن امام رضا علیہ السلام نے گود میں لے کے فرمایا تھا, جواد بیٹا, یہ مدینے میں آپ کی جدہ فاطمہ کا گھر تھا جس گھر کو جلایا گیا. اس گھر میں آپ کی جدہ کو زخمی کیا گیا.
امام کے توش جانے سے پہلے میں روایت کا ذمہ دار ہوں. امام جواد علیہ السلام یوں 4 سال کی عمر یوں دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے بیٹھے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں اور زمین پہ زور زور سے یوں ہاتھ مارتے ہیں اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بابا میں اپنی جدہ فاطمہ زہرا کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ ظالموں نے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ سلوک میری ماں کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے طوس لے جایا جا رہا تھا, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, نانا کی قبر پہ آتے امام رضا علیہ السلام ودا کے لیے. بخدا روایت موجود ہے, سلام آخر کرتے نانا میرا سلام کرو. سلام کر کے جو روضہ رسول سے نکلنے کی ارادہ کر دروازے تک پہنچتے پھر پلٹ آتے, پھر آ کے نانا کی قبر کو سینے سے لگاتے. پھر امام جواد علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا, 4 سال کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے امام رضا علیہ السلام نانا کی قبر پہ, نانا میں جواد کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, نانا میرا بیٹا جواد آپ کے حوالے. اور امام رضا علیہ السلام ہمارے ائمہ میں وہ واحد مظلوم امام ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے فرمایا تھا 18 یا 19 بیٹیاں تھیں امام موسیٰ کاظم کی, یعنی مولا رضا کی بہنیں تھیں. یہ واحد خدا کی قسم امام میں روایت کہتی ہے مدینہ چھوڑنے سے پہلے مولا رضا نے اپنی بہنوں کو, اپنی والدہ کو, اپنے تمام اہل حرم کو, اپنے بیٹے جواد قریب بلا کے فرمایا تھا اے میرے عزیز و اقارب, مجھ پر جتنا رو سکتے ہو رو لو, ان پر جتنا نوحہ کر سکتے ہو کر لو, جو ماتم کرنا ہے کر لو, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے واپس زندہ لوٹ کے نہیں آنا. امام جواد وہ امام ہے جنہوں نے بابا کی زندگی میں بابا کی غربت پر ماتم کیا. اور ام الفضل مامون کی بیٹی ملعونہ, جس کے ساتھ مامون نے مجبور کر کے امام محمد تقی کا عقد پڑھایا تھا. ہمارے ائمہ کی مظلومیت کی عجیب داستان ہے. ہمارے ائمہ میں 2 امام ایسے مظلوم ہیں جنہیں بیویوں نے زہر دیا ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام جودہ ملعونہ نے زہر دیا, اور امام جواد علیہ السلام کو ام الفضل. لیکن عزاداروں دونوں اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا, لیکن اللہ جانتا ہے کہ فرق بڑا ہے, فرق بڑا ہے. امام حسن کو زہر ملا تو وطن میں تو تھے, لیکن امام جواد علیہ السلام کو جب زہر ملا امام عالم غربت بغداد میں تھے. دوسرا فرق سنو گے, دوسرا فرق, جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا تو زینب و کلثوم جیسی بہنیں سراہنے موجود تھی, جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں میں لے رہی تھی. امام محمد تقی کی کوئی بہن نہیں تھی جو بھائی کو سنبھالتی. جب امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا تھا, امام حسن علیہ السلام کو جب زہر ملا تھا, مولا حسین جیسا بھائی موجود تھا, مولا عباس جیسے بھائی موجود تھے, لیکن امام جواد کو عالم غربت میں زہر ملا جن کے پاس کوئی بھائی نہیں تھا. امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا, روایتوں کا ذمہ دار ہوں, جناب قاسم ابن حسن, جناب عبداللہ ابن حسن اور حسن ابن حسن یہ بیٹے موجود تھے, اور امام حسن کبھی عبداللہ کو سینے سے لگاتے کبھی قاسم کو, لیکن امام جواد کیا کرے, ایک بیٹا وہ بھی بچپن میں, وہ بھی مدینے میں موجود. اور جب ایسا زہر دیا گیا, ایسا قاتل زہر تھا, مجھے معاف کرنا مومنین, جس کو زہر مل جائے اس کو پیاس بہت لگتی ہے,
خدا کی قسم ادھر زہر ملا، ادھر ام الفضل ملونہ نے کیا کیا، امام تڑپ رہے تھے، امام کے رونے کی تڑپنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اس ملونہ نے امام کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے میں بند کر کے کنیزوں کو حکم دیا کہ یہاں پہ گانے گائے جائیں، یہاں پہ تالیاں بجائی جائیں، یہاں پہ شور کیا جائے تاکہ امام کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ ام الفضل کی ایک کنیز کو ترس آیا، امام شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے، ایک جام لے کے آ رہی تھی امام کی طرف، اس ام الفضل ملونہ نے امام کے سامنے وہ پیالہ زمین پہ چھوڑ دیا اور امام جواد علیہ السلام تشنہ لب شہید ہوئے۔ میں عرض کروں گا مولا جواد چلو پانی پی نہ سکے لیکن کسی نے پانی پیش تو کیا، قربان آپ کے جد حسین۔ فرماتے تھے شیعتی مہما شربت ماز بن فذکرونی، شیعہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ میں یہ وجہ مماثلت مولا حسین کے ساتھ ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام تشنہ لب شہید ہوئے، امام جواد علیہ السلام بھی تشنہ لب شہید ہوئے۔ عزادر و شہادت کے بعد یہ ہمارا تشیع و عقیدہ ہے، امام معصوم کا غسل کفن دفن امام معصوم ہی کرتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام بچپنے میں اعجاز امامت سے تشریف لائے تھے اور آ کے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، اور بظاہر تو کسی نے اور نے پڑھائی تھی نماز جنازہ، لیکن امام ہادی علیہ السلام نے بابا کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور عزادار اگلی بات سنو گے، مولا خوش نصیب تھے، ایک بیٹا تھا، آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا۔ کوئی یہ درد سید سجاد سے پوچھا۔ عزادارو 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ رسول زادیوں کا مقتل سے گزرا ہے نا، اور سید سجاد کی جب نگاہ پڑی بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔ میری آقا زادی نے جب بیٹے کی حالت دیکھی، میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا، سید سجاد کے قریب آ کے فرمایا یا بنیا مالی ارا تجود بنفس، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، کیا اپنی جان ختم کر لے گا؟ یا بقیت الماضین، و میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، و میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، و میرے بابا علی کی یادگار، و میرے نانا رسول اللہ کی یادگار۔ سید سجاد رو کے عرض کرتے پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے، وہ ہمارے ساتھ نجس لاشے دفن کر رہے، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن خاک کربلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ينقلبون۔